ہیں, حضور کے عاشق لالازار ہیں. ایک ولی ہے ولی, توجہ, وہابی کہتا کہ کیا ملے گا غریب النواز سے, میں کہتا کہ میرے آقا نے حضرت عمر سے کہا تھا, اے عمر میرے عاشق اویس کے پاس چلے جانا, جنت لے آنا, جنت لے آنا. اور یہ وہ ہیں جنہیں آقا نے دنیا میں جنت دے دی تھی, دنیا میں بھی جنت دے دی تھی. ہاں, عمر فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. یہ وہ ہیں جو دنیا میں جنت کی بشارت پا چکے تھے. کچھ تو راز تھا جو آقا نے کہا تھا, عمر میرے اویس سے جنت مانگ لینا, میرے اویس سے جنت لے لینا. ہاں, وہ اب میں اگر تفصیل میں جاؤں بات دوسری طرف میں لے کے جانے لگ گیا, لیکن بات اس واقعے کو پورا کر دوں. حضرت اویس قرنی ایک روز آئے, فرماتے ہیں جب ان کا خلافت کا دور آیا, فاروق اعظم کا جو قافلہ شام کی طرف سے آتا سب سے پوچھتے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی, یہ بتاؤ تم میں کوئی اویس ہے نام کا؟ تو کہتے نہیں حضور, تو پھر وہ چلے جاتا قافلہ. ایک روز قافلہ آیا, ساتھ میں اویس قرنی بھی آ گئے. اب میں ایک علم غیب کی بات کر دوں یہاں پر. آقا یہ حضرت صدیق اکبر سے بھی فرما سکتے تھے اے صدیق, لیکن آقا نے فاروق اعظم سے فرمایا. کیوں؟ آقا جانتے تھے اویس ان کی خلافت کے دور میں مدینے میں آئے گا. وہ تو علم غیب ہے آقا کا. وہابی مرتا ہے, دیوبندی جلتا ہے, آقا کا یہ علم غیب بتا دے, اے عمر آئیں گے, دعا کروا لینا. اور ان کا اتنا مضبوط عقیدہ فاروق اعظم کا, آقا نے کہہ دیا آئیں گے تو آئیں گے, بات ختم ہو گئی, آئیں گے تو آئیں گے, آئیں گے تو آئیں گے. آئے پوچھے پڑے ہیں قافلوں والوں. ایک روز آ گئے اویس قرنی رضی اللہ تعالی, تو وہ جو امیر تھا کہا کہ وہ یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام سے آئے ہیں. کہا قرن سے آئے ہیں. کہا بتاؤ اویس ہے کوئی؟ تو بولے نہیں اویس تو نہیں. انہوں نے سوچا کہ وہ کون, ایک فقیرانہ شان, ملنگانہ شان, انہیں ایک وقت کا امیر المومنین تو نہیں نہ پوچھے گا. تو تھے تو, لیکن کہا نہیں کوئی نہیں ہے ایسی شان والے. تو کہا نہیں کوئی اس نام کا ہے؟ کہا ہے تو حضور, لیکن وہ کہاں؟ تو کہا نہیں انہی کو بلا کے لے کے آؤ. ابھی آگے آئے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اے اویس میرے آقا نے کہا تھا کہ وہ تمہارے جسم پر سفید داغ کے نشان ہو گئے ہوں گے, تم نے دعا کری, وہ سفید داغ کے تو نشان چلے گئے, لیکن تم نے کہا تھا مولا ایک درہم کے برابر میرے بازو پر وہ نشان چھوڑ دینا, کبھی جب وہ دیکھوں تیرے شکر کی ایک بجا لاؤں, سجدہ شکر میں ریز ہو جاؤں, گر جاؤں. تو کیا ہے؟ تو کہا ہاں حضور ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیت پوچھنا تھی پوچھی, قبیلہ پوچھا, نام پوچھا, والد کو پوچھا, ساری نشانیاں ہو گئیں. فاروق اعظم بولے اے اویس باقی باتیں بعد میں, پہلے میرے لیے جنت کی دعا تو کر دو, میرے لیے جنت کی دعا تو کر دو. توجہ, جو مانگنا اللہ سے مانگ, جو مانگنا. فاروق اعظم نے اویس قرنی سے مانگ کے بتا دیا دیتا رب ہے, لیکن انہی اللہ والوں کے صدقے میں دیتا ہے. ہم نے وہابی کا عقیدہ نہیں ماننا, ہم نے صحابی کا عقیدہ ماننا ہے. فاروق اعظم فاروق اعظم. توجہ, فاروق اعظم یہ حضرت اویس قرنی ہے رضی اللہ عنہ. ہاں, یہ آئے ہیں, تشریف لائے ہیں, اٹھا کر دیکھو کہ فی معرفت الصحابہ جو کتاب ہے, وہ جنگ کے اندر آئے ہیں اور مولائے کائنات کے ساتھ خاموشی کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں. شہداء میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ, خاموشی کے ساتھ, کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ شریک بھی ہو گئے تھے اور یہ شہید بھی ہو گئے تھے حضرت مولائے کائنات کے ساتھ. تو اب وہ فرماتے ہیں, میں ادھر لوٹنے لگ گیا. حضرت اللہ اکبر محدث دہلوی فرماتے ہیں محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ دیکھا کہ وہ مولائے کائنات ساتھ میں حضرت اویس قرنی کو لے کے آ رہے ہیں. شان کیا درد, پھر سے میں اب وہ الفاظ پڑھ دوں, گیم پوش سرو پا برانا, ایک گدڑی اوڑے ہیں ہے نا, اور سر بھی وہ خالی اور پاؤں کے اندر بھی کوئی چپل نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہی کیس گو کسے گفت خیر التابعین اویس قرنی. فرماتے ہیں جگہ جب جمع ہو گئے, اب یہ آپ بھی سوچ رہے ہوگے, میں بھی, سب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں, اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ایک ساتھ جمع ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ تو میں نے جہاں سے تقریر شروع کری تھی بات وہیں پر میں لے کے آ گیا. وجہ کیا ہے
اتنی بڑی بڑی شخصیتیں حضرت خواجہ نقشبند پہلے سے ہیں، حضرت جنید بغدادی پہلے سے ہیں، پھر مولائے کائنات آ گئے ہیں، ساتھ میں ویسے قرنی کو لے آئے ہیں۔ یہ جمع سب کیوں ہے؟ توجہ، یہ جمع کیوں ہے؟ سنو، شیخ فرماتے ہیں اس نے پوچھا کہ کیوں جمع ہے؟ کسے گفت امروز عرس حضرت غوث الثقلین، آج غوث پیا کا عرس ہے۔ امروز عرس غوث الثقلین، آج غوث اعظم کا عرس ہے، آج قادری غلاموں کے لیے وہ عید کا دن ہے، آج غوث اعظم کا عرس ہے، آج 11ویں والے کا عرس ہے، آج بغداد والے کا عرس ہے، آج ہمارے مرشد اعظم کا عرس، آج غوث اعظم کا عرس ہے۔ مولا تشریف لا رہے ہیں، حضرت سعد کے اندر ویسے قرنی کو لا رہے ہیں، خواجہ نقشبند موجود ہیں، حضرت جنید بغدادی موجود ہیں، یہ سب موجود ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بتقریب عرس تشریف بروند، پتہ نہیں یہ عرس کی تقریب کے لیے دولہا غوث اعظم بنے ہیں، یہ سارے اللہ والے جمع ہو گئے ہیں۔ توجہ، میں کہنے لگ گیا، دولہا غوث اعظم بنے، اللہ اکبر، باراتی حضرت مولا ہیں، باراتی حضرت ویسے قرنی آئے، باراتی حضرت خواجہ نقشبند ہو، باراتی حضرت جنید بغدادی ہو، دولہا غریب النواز بھی تو بنا ہے نا، دولہا غریب النواز بنا ہے، باراتی خواجہ عثمان ہارونی آ رہے ہیں، دولہا غریب النواز بنا ہے، باراتی حضرت خواجہ فخر الدین آ رہے ہیں، دولہا غریب النواز بنا ہے، باراتی حضرت خواجہ حسام الدین جگر سوختہ آ رہے ہیں، دولہا غریب النواز بنا ہے، باراتی حضرت خواجہ محبوب الہی آ رہے ہیں، آؤ عرس میں سب کا فیضان لے کر جاؤ۔ لیجئے حق معین، حق معین، کبھی تو کوئی نوازے، کبھی تو کوئی نوازے۔ توجہ، اب میں ادھر آ گیا، دولہا تو سبحان اللہ شہزادہ شیر سنت بھی بنے ہیں، شیر بے شیر سنت کا شہزادہ بھی بنا ہے نا، کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ، کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ، انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ، انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ، سرکار معصوم ملت آج بھی دولہا بنے ہیں، اور انشاءاللہ عرس کے ایام جو ہیں 9 اور 10 شعبان المعظم، آؤ معصوم ملت کے آستانے پر چلو، معصوم ملت کے آستانے پر جاؤ گے، معصوم ملت کے آستانے پر دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی ناصر ملت نظر آئیں گے، دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی شیر ہندوستان نظر آئیں گے، دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی مشاہد ملت نظر آئیں گے، شیر بے شیر سنت نظر آئیں گے، اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے، مختومان محررہ نظر آئیں گے، مفتی اعظم نظر آئیں گے، اللہ اکبر، دولہا معصوم ملت ہوں گے، باراتی میں سارے اللہ والے نظر آئیں گے، فیضان غوث اعظم کا بھی ہوگا، فیضان خواجہ ہندوستان کا بھی ہوگا۔ کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ، انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ۔ ہاں، یہ بیٹھے ہیں مولانا مشارب الحشمت صاحب، ہے نا، پوچھئے یہ ساتھ میں تھے، یہ بیٹھے ہیں مولانا فرمان رضا صاحب، یہ بھی ساتھ میں تھے، ہے نا، اور بھی ہمارے وہ حضرت کے جو سگے بھانجے ہیں مولانا نجم الرضا صاحب، دیگر احباب تھے، پوچھئے مولانا مشارب رضا صاحب سے، جب جنازہ معصوم ملت لے کر نکلے ہیں ہم لوگ پیلی بھیت شریف اور حشمت نگر سے، تو وہ ڈی سی ایم کے اندر ہم لوگ آس پاس بیٹھے تھے، تو وہ جو جنازہ مبارک کا جو جنبش کرنا شروع ہوا، اللہ اکبر، گھبرا گئے ہم لوگ، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، فرزان بھیا کو فون کیا، میں نے کیا کریں کہ یہ تو 400 کلومیٹر کا سفر ہے، ابھی تو 1 کلومیٹر نہیں آ پائے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت کا جو جنازے کا جنبش کا معاملہ ہے کہ وہ اچھالے لے رہا، اللہ اکبر، وہ جلال فرما رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا۔
हम लोग परेशान, तलबा थे, नीचे से उन्होंने वो जो हजरत की वो जो गहवारा था, चारपाई थी, उसके नीचे वो लगा दिए अपने अपने बैग जो पीछे टांगते हैं पीठ पर, तो वो फिर भी हजरत जुम्बिश फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद नहीं समझ में आया तो फरजान भैया ने कहा ऐसा करो कि वो जो पलंग है उसको साइड में खड़ा कर दो, फिर नीचे कुछ बिछा दो, हजरत को उसी DCM के नीचे आराम कर लिटलवा दो। तो हम लोगों ने ऐसा किया, फिर वही किया, और जब किया तो फिर आराम से चलने लग गए, दुरूद सलाम पढ़ते चलने लग गए। अब वजह क्या थी? उस पलंग के नीचे नक्शे रोज़े इमाम हुसैन था, वो नीचे हो रहा था। हम लोगों ने धोखे से वो नक्शा रख दिया था नीचे, जो आज भी हजरत के आस्ताने पर सराहने लगा हुआ है। वही नक्शा था जो आज भी हजरत के आस्ताने के सराहने आवेजा है। वही नक्शा हजरत के चारपाई के नीचे रख दिया था। वो नहीं पता था, वो जुम्बिश फरमा हो रहा था। लेकिन अभी तक हम लोगों को बात समझ में नहीं आई थी, वजह क्या है? चारपाई इधर करी, हजरत को जब DCM पे लिटाला, हम लोग दुरूद सलाम ना तो मनाक़िब पढ़ते रहे। पूछिए मौलाना मशाइख रज़ा साहब यहाँ पर ही साथ में थे, है ना। और फिर उसके बाद कुछ देर गुनूदगी लगी, मैं इन्हीं के बगल में बैठा हुआ था, मेरी आंख लगी और मैंने सबसे पहले इन्हीं को बताया भी है। सबसे पहले आंख खुली तो मैंने इन्हीं को बताया कि हजरत ने ख्वाब में फरमाया, बेटा वजह ये थी, मैं कैसे ऊपर रह लेता, इमाम हुसैन का ताज़िया तो तुमने नीचे रख दिया था, इमाम हुसैन का ताज़िया तुमने नीचे रख दिया था। मेरी आंख खुली, मैंने पहले ही सबसे पहले इनको ये बताया। अब बात समझ में आई कि वजह ये थी। मैं कहने लग गया ये वो अल्लाह वाले हैं, अदब कर लो नासिरे मिल्लत का, अदब कर लो फातह कश्मीर का, जाने के बाद दुनिया मानती है, मानती रहेगी, अभी अदब कर लो, अभी मान लो। ये वो है, जिंदगी तो जिंदगी है, बादे विसाल भी अदब सिखा के जाते हैं, मोहब्बत बता के जाते हैं कि हम वो हैं। जिंदगी में भी मोहब्बत अहले बैत की रखते हैं, जाते हैं तो अहले बैत की बेदबी नहीं गवारा है। किस शान से रहता था बुलफत का शहजादा, अंदाज हकीमाना, किरदार फकीराना। ये बैठे हैं, हम थे, मौलाना खुर्शीद साहब हशमती थे वहां पर सागर के अंदर, वो जो आखिरी सफर हुआ हजरत का, हम लोग वहीं से बम्बई से आए थे, साथ में इसी होटल में थे। तो हम लोग बैठे थे तो बात निकल आई, मैं उसी रोज चेन्नई से भी आया था जाकर, तो हजरत बैठे हुए थे तो बात हो रही थी, तो मैंने बात करी कि वहाँ हाजिरी दी, वहाँ हाजिरी दी। तो हजरत एक जगह शायद निल्लौर है गालिबन ना, वो आस्ताना है, हाँ निल्लौर। तो हजरत फरमाने लगे, हम लोग बात करने लगे कि अब्बू वहाँ की बड़ी आस्ताने की करामतें सुनी हैं। तो हजरत ने फरमाया हाँ बेटा मेरी भी हाजिरी, मौलाना फरमाने रहते, मैं और मौलाना खुर्शीद साहब, रात का अच्छा खासा पहर हो रहा था। तो हजरत फरमाने लगे कि हाँ बेटा वो जो 9 चंदी जुमरात होती है ना, तो वहाँ आस्ताना सांस लेता है, आस्ताना जुम्बिश करता है। तो हमने कहा अब्बू आस्ताना जुम्बिश करता है। तो ऐसे ही खामोश कुछ देर आंखें बंद करे लेटे रहे, फिर मुस्कुरा के फरमाया बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे। पूछिए ये कहा था अल्फाज से, बेटा हम लोग उस वक्त ये ना समझे, कहाँ तसव्वुर में, कहाँ ख्याल, हमने ये कहा अब्बू तबीयत आपकी इंशाल्लाह ठीक हो जाए, साथ में चलेंगे। हजरत के कहने का मतलब हम लोग ने यही समझा कि हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे, कि हजरत के साथ जाएंगे आस्ताने पर और जियारत होगी तो वहां हम भी देखेंगे निल्लौर में। तो हमने कहा कि हाँ इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो चलेंगे निल्लौर, हाजिरी देंगे, देखेंगे। तो फिर मुस्कुरा के फरमाया हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे, हाँ बेटा हम भी तुम्हें दिखाएंगे। अब आओ 7 मुहर्रमुल हराम है, 7 मुहर्रमुल हराम वही दिन जो हजरत मासूम मिल्लत अपने आस्ताने से इमाम हुसैन का ताजिया शरीफ वो पूरे जाहो जलाल और अदब के साथ मदरसे के बाहर रखा करते थे और शान के साथ रखा करते थे। मासूम रजा अंदर बैठा है, कोई मौलवी गुजरे और अगर उंगली उठा दे तो तुम जवाब मत देना, यही तलबा से कहा था हजरत ने, बेटा तुम लोग जवाब मत देना, पकड़ना मासूम मिल्लत के मासूम रजा के पास ले आना, बाकी मैं निपट लूंगा उससे, बाकी मैं निपट लूंगा उससे। तवज्जो 7 मुहर्रमुल हराम है, हुजूर मासूम मिल्लत के आस्ताने पर लोग आने वाले आ रहे हैं। हम लोग वो 6 को गए थे, अगिया जलसा था, शाम को लौटे थे असर के बाद, तो मदरसे के बरामदे में बैठे थे, हम थे, फरमान भैया बैठे थे। इतने में वो कारी रफीक साहब हैं, हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं हिफ्ज़ की दरसगाह, और कुछ बच्चे, एक अजीब मामला, अरे हजरत बाहर आ गए, अरे हजरत बाहर आ गए, अरे उनका अवसान बिल्कुल खता थे, आपे से बाहर। तो हम लोगों को कुछ सेकंड तो लग गए समझने में ये क्या कह रहे हैं, और जब दौड़े तो देखा सरकार मासूम मिल्लत का आस्ताना जुम्बिश कर रहा है।
سرکار معصوم ملت کا آستانہ جنبش کر رہا ہے. میں نے اسی وقت آستانہ معصوم ملت پہ کہا تھا میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا صحیح ہوں کہ نہ ہوں, لیکن دل یہ کہہ رہا ہے. ادھر حسین کا تعزیہ رکھا, ادھر معصوم ملت نے نعرہ حیدری لگا دیا ہے. شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ, انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ, حشمت تیرے کوچے سے دیتا ہے صدا رضواں. جنت کے طلبگاروں ان گلیوں میں آ جانا, جنت کے طلبگاروں بھی تیرے در کی معراج وفا میری. تاریخ معصوم ملت میں ہو میرا بھی افسانہ. حضرت وہ آستانہ جنبش کرنے لگ گیا, لوگوں کی بھیڑ لگے, تاتا بن گیا. وہ جو علاقے والے لوگ بنانے والے لوگوں نے ویڈیو بنائی, اپنا لوگ کرتے رہے, لیکن اب وہ کرامت دیکھی. آ کر ہم لوگ بیٹھے, پھر جب شام رات میں بیٹھے, ذکر ہوتا رہا رات بھر حضرت کی یہ کرامت کا ذکر. جب رات گئے بیٹھے تب دماغ میں آئی بات, حضرت نے کہا تھا بیٹا ہم تمہیں دکھائیں گے, بیٹا ہم تمہیں دکھائیں گے. میں کہنے لگ گیا عالم کیف و مستی کے اندر, سرور کے اندر, جب ان کی شان یہ ہے, وہابی دیکھ, دیوبندی دیکھ, جب ان کی شان یہ ہے تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی. ان کی شان یہ ہے, اجمیر کے سلطان کا مقام کیا ہوگا. ان کی شان یہ ہے, حسنین کریمین کا مرتبہ کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں. شاہان زمانہ کی جھولی, شاہان زمانہ کی جھولی, یہ شان ہے ان خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا عالم کیا ہوگا. ہاں اللہ اکبر. وہ مر گئے مردود جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, کہو معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ, کہو معاذ اللہ. اپنے نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے, نبی کے نام لے وہ 1400 سال بھی مرا کر مٹی میں نہیں ملا کرتے ہیں, زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں, زندہ جاوید ہو جایا کرتے ہیں. ہاں وہ جو جب دیکھا تب دماغ میں آیا, رے بتی جلی, حضرت نے فرمایا تھا ہم بھی تمہیں دکھائیں گے. اور اس وقت سمجھ میں آیا حضرت کے قول کا مقصد, قول کی مراد, قول کا مطلب. کس شان سے رہتا تھا بلفتح کا شہزادہ, انداز حکیمانہ کردار فقیرانہ. میں نے سنا حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب قبلہ سے, جو حضور ناصر ملت کے بھی رفیق ہیں, ایک زندگی کے حضور معصوم ملت کے بھی ایک زندگی کے ہم سفر رہے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا کرتے تھے, ابھی بھی ذکر کرتے کرتے میں نے اکثر حضور حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کو سنا تو آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. اور ابھی بھی میں کچھ دن پہلے گفتگو کر رہا تھا تو آنکھوں میں نم آنکھوں سے کہنے لگے کہ میں نے بہت جاہ و جلال دیکھا اپنی زندگی میں, لیکن حضرت آپ سے سچ بتا رہا ہوں حضور معصوم ملت جیسا روب اور جلال میں نے نہ دیکھا, میں نے نہ دیکھا. وقت کا ودھایک ہو, وقت کا ایم پی ہو یا کوئی ہو, میں نے دیکھا. فرماتے کہ الجامعۃ الحشمتیہ کی چوکٹ پر قدم رکھنے سے پہلے میں نے کانپتے دیکھا ہے, میں نے تھر تھراتے دیکھا ہے وہ سرکار. اور کمال یہ ہے آج تو بہاریں ہیں چمن کے اندر, الحمدللہ آج تو چمن کے اندر بہاریں ہیں. ہاں کسی نے کہا نا معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن نبی, وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن نبی, وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن نبی, معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن نبی. فرماتے ہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب الجامعۃ الحشمتیہ یہ مٹی کی دیواروں پر کھڑا تھا, لیکن الجامعۃ الحشمتیہ تو مٹی کی دیواروں پر کھڑا اور بنوا دیا, لیکن ایمان والوں کے دل معصوم ملت نے کوئی ہمالیہ سے مضبوط بنا دیے تھے. قاری صاحب کہتے ہیں اگر یہ دو شہزادے خاص طور سے یہ دو شہزادے ایک آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں, ہے نا, دعا کرو کہ مولا ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. اور ایک حضور معصوم ملت جن کا عرس کر رہے ہیں, فرماتے یہ دو شہزادے اگر اس علاقے میں نہ آئے ہوتے ہمارے
تو وہابیت اس علاقے کو کھا گئی ہوتی. یہ وہ سچائی ہے, یہ وہ سچائی ہے جو اپنے تو اپنے دشمن بھی مانتا ہے. ہاں, شیر علاقے میں رہتا ہے میاں تو پھر وہ لومڑیوں کو بھی پھر غذا مل جایا کرتی ہے نا. ہاں, لومڑیوں کو بھی غذا مل جایا کرتی ہے. ان شہزادوں کا کی دین ہے, خدمات کا ثمرہ ہے کہ آج وہ صلح کلی بھی اپنے جلسے کر رہے ہیں, وہ بھی نذرانے لے رہے ہیں, ورنہ وہابیت ان کے جلسے بھی نہیں ہونے دیتی, دیوبندیت ان کے جلسے بھی نہیں ہونے دیتی. یہ ان لوگوں کی خدمات کا ثمرہ ہے. اللہ تعالیٰ انہی اللہ والوں کے قدموں سے ہم سب کو چمٹائے رکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مبارک و مسعود عرصوں کی بہاروں کے اندر ہم لوگوں کو بار بار حاضری کا اذن عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ معصوم ملت کا فیضان یہاں سے بھی لے کر جائیں گے, اور 9-10 شعبان المعظم یعنی کہ 29 اور 30 وہ جنوری کو 2026 انشاءاللہ حضور معصوم ملت کے آستانے پر حاضر آئیں گے اور فیضان سے مالا مال ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پڑھ لیجئے بیٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.